بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو استحاضہ۔ اب تک ہماری کچھ گفتگو ہوئی حیض کے بارے میں، اور پھر ہماری گفتگو ہوئی نفاس کے بارے میں، اور اب ہماری گفتگو ہے استحاضہ کے بارے میں۔ گو کہ طوز المسائل میں استحاضہ کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر خواتین کہ جن سے ہم مخاطب ہیں وہ بہت زیادہ علمی مسائل سے اور فقہی مسائل سے آشنا نہیں ہیں، تو کیونکہ استحاضہ کا دار و مدار ہے حیض کے مسائل سمجھنے پر اور نفاس کے مسائل سمجھنے پر، تو پہلے ہم نے حیض اور نفاس کو بیان کیا اور اب استحاضہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی 10 دن سے زیادہ حیض ہو جائے، 10 دن سے زیادہ نفاس ہو جائے، اور اسی طرح سے بعض اور مسائل ہیں کہ جب کہا جائے طوز المسائل میں لکھا ہو کہ اب آپ استحاضہ اس خون کو استحاضہ کاؤنٹ کریں یا استحاضہ کے مسائل پر عمل کریں یا احتیاط کریں کہ استحاضہ کے مسائل پر عمل کریں، اور حائض خواتین پر جو چیزیں حرام ہیں اس سے پرہیز کریں، تو ایسی صورت میں اب آپ پر لازم ہوگا کہ استحاضہ کو جانیں۔ حیض کے خون کے بارے میں چند نشانیاں بیان کی تھیں کہ کچھ گرم ہوگا، کچھ جلن کے ساتھ نکلے گا، اس طریقے سے بہت زیادہ سرخ ہوگا، حتیٰ سیاہی مائل یعنی میرون یا اس سے زیادہ ڈارک ہوگا۔ استحاضہ کا خون عموماً کم سرخ ہوتا ہے، لہذا طوز المسائل میں بعض جگہ لکھا جاتا ہے زردی مائل، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زرد مواد نکلے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرخ نہیں ہوتا، ہوتا ہے ریڈ لیکن بہت زیادہ ریڈ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب وہ خارج ہوتا ہے تو جلن محسوس نہیں ہوتی، گرم نہیں ہوتا۔ یہ ایک واضح فرق ہے خون حیض اور استحاضہ کے درمیان۔ گو کہ بعض دفعہ خون حیض والی صفات پائی جاتی ہوں گی، لیکن کیونکہ 10 دن سے زیادہ خون حیض نہیں مانا جاتا تو وہاں پر عمل استحاضہ کا ہوگا، لیکن عموماً یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ خون جو خارج ہوتا ہے، اس کے خارج ہونے کی بنیاد پر استحاضہ میں مبتلا خواتین کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ خواتین کہ جو قلیلہ ہیں یا متوسطہ ہیں یا کثیرہ ہیں، وہ خواتین جو استحاضہ میں مبتلا ہیں انہیں کہا جائے گا مستحاضہ۔ اور تقسیم کے اعتبار سے اور اقسام کے اعتبار سے جب اس کو بیان کیا جائے گا تو کہا جائے گا مستحاضہ قلیلہ، مستحاضہ متوسطہ اور مستحاضہ کثیرہ۔ اب یہ قلیل اور متوسط اور کثیر کا دار و مدار ہے اس خون پر اور تشخیص کا، یعنی پیمانہ جو ہے، معیار ہے کہ جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اور جو روئی استعمال کی جاتی ہے۔ بس اگر کسی خاتون کو علم ہو جائے کہ میں اس وقت مستحاضہ ہوں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی نمازوں کے لیے وہ پہلے تو یہ دیکھے کہ وہ قلیلہ ہے یا کثیرہ ہے یا متوسطہ ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی شرمگاہ میں کہ جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں پر ایک مقدار میں روئی رکھے، اور پھر اس کے بعد کپڑا یا وہ عام پیڈ جو آج کل چل رہا ہے اس کو استعمال کرے۔ اگر خون روئی کے اوپر والے حصے تک رہے تو یہ استحاضہ قلیلہ ہے، اگر خون روئی کے دوسرے حصے تک آ جائے تو یہ استحاضہ متوسطہ ہے، اگر اندر تک آ جائے، اور اگر کپڑے تک سرایت کر جائے کہ جو لگایا ہوا ہے یا جو پیڈ استعمال کیا ہے وہاں تک پہنچ جائے تو یہ مستحاضہ کثیرہ ہے۔ یہ ہے معیار پرکھنے کا۔ اگر یہ قلیلہ ہیں تو ان پر واجب ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں اور نماز سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں اور اس کپڑے کو بدلیں۔ کپڑا بدلنے سے مراد اگر وہ نجس ہو چکا ہو، بس یہ بھی ممکن ہے کہ پاک کیا اور پھر روئی لگائی اور روئی پہ پیڈ رکھا، پھر انڈرویئر وغیرہ پہن لیا اور پھر نماز پڑھی وضو کر کے، اور پھر اگلی نماز کے لیے جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ جی بالکل بھی خون نہیں ہے، تو اب نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے نہ کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے، فقط دوبارہ وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ یہ تو ذمہ داری تھی مستحاضہ قلیلہ کی۔
اب اگر کسی خاتون کو استحاضہ متوسطہ ہو تو ایسی خاتون کو کہا جائے گا کہ یہ مستحاضہ متوسطہ ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی انہیں استحاضہ متوسطہ ہو، اور استحاضہ متوسطہ کیا ہے کہ جس کی جانب پہلے توجہ دلائی کہ اگر خون اس روئی سے کہ جو شرمگاہ پہ رکھی جاتی ہے اس سے اندر داخل ہو جائے تو اسے کہا جائے گا یہ ہے مستحاضہ متوسطہ. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت بھی انہیں استحاضہ متوسطہ ہو، یعنی اگر پہلے روئی پر خون آتا تھا اور اب اتنا زیادہ خون ہو گیا ہے کہ اندر تک داخل ہو رہا ہے، تو جیسے ہی اندر تک داخل ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ خاتون اس وقت مستحاضہ متوسطہ ہیں. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جیسے ہی یہ متوسطہ ہوں تو ایک عدد غسل کریں گی اور ساتھ ہی ہر نماز کے لیے ایک عدد وضو بھی کریں گے. ایک عدد غسل دن میں ایک دفعہ. اب فرض کریں کسی کو یا کوئی خاتون مستحاضہ متوسطہ ہیں تو وہ صبح ایک عدد غسل کر لیں، اس کے بعد وضو کریں، فجر کی نماز ادا کریں، پھر ظہر کے لیے ایک عدد وضو کریں اور پھر عصر کے لیے ایک عدد وضو کریں. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے لیے. پھر اگلے دن صبح ایک عدد غسل کریں. کس نیت سے؟ استحاضہ کی نیت سے، کیونکہ یہ استحاضہ متوسطہ میں مبتلا ہے. لیکن اگر کسی کو استحاضہ متوسطہ ہو ظہر کے وقت تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ظہر کی نماز کے لیے ایک عدد غسل کریں، کیونکہ اب تک یہ قلیلہ تھیں اور ان کی ذمہ داری فقط ہر نماز کے لیے وضو تھی. اب جیسے ہی متوسطہ ہوئیں اور یہ متوسطہ ہوئیں فرض کریں کہ 12 بجے، تو اب ظہر کی نماز کے لیے انہیں غسل کرنا ہوگا. اب یہ غسل کافی ہے اگلی ظہر تک. اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ظہر تک بھی قلیلہ تھیں اور مغرب پر جا کر یہ متوسطہ ہوئیں تو انہیں غسل کرنا ہوگا مغرب سے پہلے، اور پھر اسی طریقے سے اگلی مغرب سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا، یا یہ کہ پھر فجر سے پہلے غسل کر لیں تو پھر یہ غسل ان کا چلتا رہے گا، پھر اگلی فجر سے پہلے کر لیں. تو یہ ذمہ داری ہے مستحاضہ متوسطہ کی. اب پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اس کی تشخیص کا معیار کیا ہے کہ جو روئی رکھی جاتی ہے خون کو روکنے کے لیے شرمگاہ پر، اگر اس کے اوپری حصے میں خون ہو مختصر سا تو کہا جائے گا کہ یہ خاتون مستحاضہ قلیلہ ہیں، یعنی ان کا استحاضہ قلیلہ ہے. یہ خون روئی کے اندر تک سرایت کر جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خاتون مستحاضہ متوسطہ ہیں، یا بالفاظ دیگر ان کا استحاضہ متوسطہ ہے. اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ اگر یہ خون روئی کو عبور کر کے اس کپڑے تک آ جائے یا اس پیڈ تک آ جائے کہ جو روئی کے نیچے رکھا گیا ہے، تو ایسی خاتون کے لیے کہا جائے گا یہ مستحاضہ کثیرہ ہیں. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایک عدد غسل صبح کریں اور پھر ایک وضو کریں فجر کے لیے، پھر ایک عدد غسل استحاضہ کثیرہ کی نیت سے کریں ظہر کی نماز کے لیے، اور اگر ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو غسل ایک ہی کافی ہے، لیکن وضو پھر کرنا ہوگا، یعنی ایک وضو ظہر کے لیے ایک وضو عصر کے لیے. پھر نیا غسل کرنا ہوگا مغرب سے پہلے اور پھر ایک وضو کرنا ہوگا مغرب کی نماز کے لیے. اور اگر عشاء کی نماز فوراً پڑھ رہی ہیں تو وہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، فقط وضو کی ضرورت ہے. لیکن اگر عشاء کی نماز میں فاصلہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ غسل کرنا ہوگا. تو یہ ذمہ داری ہے مستحاضہ کثیرہ کی. چودھری مسائل بعض کا لکھا جاتا ہے کہ ذمہ داری ہے اس خاتون کی جسے استحاضہ قلیلہ ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور پھر متوسطہ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ قلیلہ کے کام بھی کرے اور متوسطہ کے کام بھی انجام دے، اور وہ کیا ہے کہ ہر روز ایک عدد غسل. پھر کثیرہ میں لکھا جاتا ہے کہ جنہیں مستحاضہ جو خاتون مستحاضہ کثیرہ ہوں یا بالفاظ دیگر جنہیں استحاضہ کثیرہ ہو، یہ کثیرہ کا بھی کام کریں
اور ساتھ ہی قلیلہ کا بھی کام کریں. قلیلہ کا کام کیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو. جب بھی مستحاضہ یہ دیکھیں کہ اب ان کا خون بند ہو چکا ہے تو انہیں غسل کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد نارمل حالات میں اپنی عبادات کو انجام دینا ہوگا. اس جانب توجہ رہے کہ غسل یا جنابت کا ہو یا حیض کا ہو یا نفاس کا ہو یا استحاضہ کا ہو، ایک ہی طریقہ ہے، فقط نیت جدا جدا ہیں. اسی طریقے سے غسل چاہے نظر کا ہو، چاہے قسم کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور چاہے وہ احرام کے لیے ہو، اور چاہے غسل توبہ ہو جو مستحب کی نیت سے کیا جائے، طریقہ ایک ہوتا ہے، فقط اس کی نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اب اس جانب ہم پھر توجہ دلائیں کہ خواتین پہلے مرحلے میں یہ دیکھیں کہ وہ کس کیٹیگری سے ہیں، اس کے بعد ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے. حیض کے لیے بھی یہی دیکھنا ہے انہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں سے ہیں، مبتدیہ ہیں، مضطربہ ہیں، عددیہ ہیں، وقتیہ ہیں، یا صاحب عادت عددیہ یا وقتیہ ہیں یا ناسیہ ہیں. تو پھر آسان ہو جائے گا ان کے لیے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا. اسی طریقے سے مستحاضہ میں مسئلہ ہے کہ وہ خواتین جو مستحاضہ ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس کیٹیگری میں سے ہیں، قلیلہ ہیں یا متوسطہ ہیں یا کثیرہ ہیں. یہ تھی مختصر سی گفتگو استحاضہ کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.